السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے خط لکھ ڈالا۔ بلاول نے ایک بار پھر اپنی تقریر میں بزرگ سیاستدانوں کو سیاست چھوڑنے کا اشارہ دے دیا۔ پیپلز پارٹی میں وزارت کا امیدوار آصف زرداری ہوں گے یا پھر بلاول بھٹو؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ایک مکافات عمل ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کہتی ہیں کہ ایک نامراد اور غیر ذمہ دار تبدیلی نے پاکستان اور کے پی کے کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ناظرین، ان تمام خبروں کی تفصیلات آج آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ ڈالا۔ خط کے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں: تحریک انصاف کو آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر مہم چلانے میں کردار ادا کرنے دے۔ پارٹی رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانا اور انہیں گرفتار کرنا سیاسی منظرنامے کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ عدلیہ کے احکامات کے باوجود رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور سیاسی وابستگی تبدیلی کروائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے نکات میں انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوے کا بھی اظہار کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ العزیزیہ ریفرنس کیس کو از خود نوٹس کے ذریعے ختم ہونا چاہیے۔ 2 دن میں نواز شریف کی کیسز ختم ہو جائیں گے۔ 5 سال پہلے جن فیصلوں کی وجہ سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا، آج وہی تمام فیصلے چیئرمین پی ٹی آئی کے آڑے آ گئے ہیں۔ یہ اور کچھ نہیں، بس مکافات عمل ہو رہا ہے۔ نواز شریف کی نااہلی 5 سال تھی، نہ کہ تاحیات۔ ناظرین، اس کے علاوہ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 10 سال میں 350 ڈیم تو نہ بن سکے، قوم کو قدم قدم پر ڈیم فول بنایا گیا۔ کے پی کے یوتھ کوآرڈینیٹر نے مریم نواز سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ان 10 سالوں میں ایک ہسپتال، ایک کالج اور ایک یونیورسٹی تک نہ بن سکی۔ 10 سالوں میں یہ تبدیلی آئی کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تنخواہیں، پینشن دینے تک کے پیسے نہیں تھے۔ ایک نامراد اور غیر ذمہ دار تبدیلی نے پاکستان اور خیبر پختونخوا کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ نون لیگ ہی خیبر پختونخوا کی 10 سال کی محرومیاں دور کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے اپنی سیاسی تقریر میں ایک بار پھر بزرگ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اپنی تقریر میں بلاول بھٹو نے ایک علامہ اقبال کا شعر پڑھا: خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اس کے بعد بلاول نے اپنے جلسے میں بھرپور نعرے لگوائے کہ اگلی باری پھر زرداری۔ بلاول کی تقریر کے بعد آصف علی زرداری نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ یہ ہے پاکستان کا آنے والا نیا اور روشن مستقبل۔ بلاول ہی آنے والی نئی نوجوان نسل کا نوجوان لیڈر ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر بلاول صاحب کو پہنا دی، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وزارت عظمیٰ کا اگلا امیدوار بلاول ہی ہوگا۔ یاد رہے، گزشتہ روز آصف علی زرداری نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بلاول کو ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ان کے کل کے اس خطاب سے اور ان کو پگڑی پہنانے کے بعد لوگوں میں یہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہے۔